اسی حوالے سے بات کریں گے ڈیپٹی جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی سید ناصر حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ جی بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. سر 2008 کے عام انتخابات میں پنجاب اسمبلی کی 93 نشستیں حاصل کرنے میں آپ لوگ کامیاب ہو گئے تھے، لیکن پیپلز پارٹی کو پھر 10 سال بعد فقط 7 نشستیں حاصل ہوئیں، اور آج بھی پنجاب کی جنوبی پٹی سے شاید آپ لوگوں کو ہاتھ کچھ آ جائے، ورنہ سینٹرل پنجاب میں تو پیپلز پارٹی کا بڑے کم امکانات ہیں کچھ دکھانے کے. تو عملاً پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ بیٹھتی بھی ہے اور پھر الیکشن میں یہ ریٹرک بھی چلاتی ہے، کیوں؟ ہمارے تو سب سے زیادہ اختلافات نون لیگ کے ساتھ ہی تھے. جتنی ہماری لیڈرشپ پر کیسز بنے یا اس وقت آصف صاحب جو حالات تھے، لیکن جب جمہوریت کی بات آتی ہے یا خان صاحب جب امپائر کی انگلی کی بات کرتے تھے اور جب دھرنا سیاست، تو ہم نے نون لیگ کو سپورٹ اس وقت بھی کی تھی. ہم تو پولیٹیکلی جو بھی بات ہوتی ہے ڈیموکریٹک موو ہوتی ہے ہماری، پھر جب بھی اس طرح کی ضرورت ہو. اب بھی خان صاحب نے جس طرح کا ماحول بنا دیا تھا جب وہ برسر اقتدار تھے، کسی سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور ملک کو جس حالات میں پہنچایا، تو اس وقت ظاہر ہے پھر ہم سب کو ساتھ ملنا پڑا. خان صاحب کو بڑی برائی سمجھ کر ایک دوسرے کو چھوٹی برائیاں سمجھ کر ہم نے قبول کیا. سر اپریل 2022 میں کون سی جمہوریت کو خطرہ تھا، کون سا ڈیفالٹ کا خطرہ تھا؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ ریکارڈ پہ آ کے نون لیگ کے اپنے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ یہ دعویٰ کر رہے ہیں. اور پینما کے اندر تو آپ نے کہا سپریم کورٹ نے ایکسپوز کر دیا ہے، مگر پھر پالیٹکس آف ایکسپیڈینسی موقع ملا تو پھر حکومت میں آ کے ساتھ بیٹھ گئے. اور اب مجھے بتائیے، چلے آگے بڑھتے ہیں، کیا اب 8 فروری کے بعد جو بھی حکومت بنے گی آپ پھر سے بیٹھیں گے میاں صاحب کے ساتھ، مسلم لیگ نون کے ساتھ، یا یہ مکمل طور پر خارج کر دیا گیا اس امکان کو؟ دیکھیں، یہ تو الیکشن کے بعد کی بات ہے. میں ابھی آپ کو الیکشن کے اس پہ آتے ہیں نا کہ الیکشن میں کیا ہو رہا ہے. الیکشن میں صرف آپ کو پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہوگی، چیئرمین نظر آ رہے ہوں گے، پی ایم ایل این ہوگی بہت مضبوط سینٹرل پنجاب میں یا کہیں بھی، لیکن وہ دل شکستہ ہے، وہ خائف ہے الیکشن سے. اور دیکھیں، کوئی بھی جب مقابلہ ہوتا ہے، 2 ٹیمیں ہوں، 2 فوجیں ہوں، یا جس کا بھی مقابلہ آپ کہہ لیں، اگر ایک ٹیم کا مورلی ڈاؤن ہوگا تو وہ کیا کرے گی اس میں؟ تو اس لیے ہم بہت پر امید ہیں کہ پیپلز پارٹی جیتے گی. سادہ اکثریت کے دعوے دار ہیں، 133 سے اوپر نمبر لے جائیں گے وہ دعویٰ کر رہے ہیں. مجھے اب یہ بتائیے سر، آپ ایک سیکنڈ، شاہ جی میرے سوال کا جواب. آصف علی زرداری صاحب بہرحال ریکارڈ پہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو مکمل کانفیڈنس ہے کہ انتخابات میں کوئی 2/3 اکثریت نہیں لینے والا اور ایک قومی اتحاد کی حکومت تشکیل پائے گی اب تو، وہ بھی نون لیگ اسے لیڈ نہیں کر رہی ہوگی. تو میں ویدر یو آر لیڈنگ اٹ اور ویدر پی ایم ایل این از لیڈنگ اٹ، ابھی بھی یہ امکانات ہیں کہ آپ ایک بار پھر حکومت بنائیں گے ساتھ. Am I correct؟ دیکھیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ بالکل کوئی امکانات نہیں ہے. چیئرمین صاحب بارہا کہہ چکے ہیں کہ ہم نے وہ پرانی سیاست چھوڑنی ہے، انتقام کی سیاست، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی سیاست یا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی سیاست. ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہے. وہ بارہا ہر جلسے میں یہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے نئی جگہ پہ جانا ہے جہاں پہ لوگوں کے مسائل حل کرنے، جو اس وقت پاکستانی جس پریشانی میں ہے، غربت میں، مہنگائی، بے روزگاری، بجلی کے بل اور بہت ساری جو چیزیں ہیں، ہم نے ان سے فائٹ کرنی ہے اور اس کے لیے سب کو مل کر چلنا ہوگا. اگر کوئی اپوزیشن میں بھی ہے تو وہ تعمیری کردار ادا کرے گا، بجائے اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھائے، لیگ پولنگ کرے، حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرے. بلکہ آئندہ آنے والے 2-4 ٹینیور جو ہیں ایسے ہی ہونے چاہیے. مجھے شاہ جی بات بتائیے گا، حلف اٹھاتے ہیں وزیر خارجہ کا بلاول بھٹو زرداری، 16 مہینے ساتھ رہتے ہیں، مہنگائی پہ بات نہیں کرتے، بعد میں کہتے ہیں کہ ریڈ لائن کراس کر دی، اسحاق ڈار ناقابل قبول ہے ہمارے لیے. شہباز شریف صاحب جس کی قیادت کو پہلے نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کر سلوٹ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے بہت کچھ سیکھا، اب ان کو شوباز کہہ رہے ہیں. اب نون لیگ اور میاں صاحب کی انتقامی سیاست سے عدلیہ، عوام، دیگر سیاسی جماعتوں، کارکنان سب کو خطرہ ہے، یہ قرار دے رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر نمبر آ گئے تو پھر بیٹھ جائیں گے ساتھ. دیکھیں، میں آپ کو ایک عرض کروں، جب ہم ساتھ تھے تب بھی آزاد کشمیر میں ایک دوسرے کے خلاف سخت الیکشن لڑا تھا اور الحمدللہ پیپلز پارٹی نے جیتا تھا. اب بھی میں آپ کو دوبارہ وہی بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے جمہوریت کو بچانے کے لیے ہر حد تک جو ہے وہ جائے گی. دیکھیں، ہم نے تو سمجھا تھا کہ ہم تو شروع سے فیس کر لیتے ساری چیزیں، ہمارے اوپر کیسز، جیلوں میں ہماری لیڈرشپ، جو حال تھا آپ کے سامنے ہے. پھر جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو میاں صاحب والوں نے یہ سارا کچھ بھگتا.
پھر جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گئی تو انہوں نے بھگتا ہے، لیکن ہم سمجھے کہ میاں صاحب والے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے. لیکن جس طرح کی ان کی آپ نے دیکھی نہیں اسٹیٹمنٹ، وہ 12 کہہ چکے ہیں کہ میں وہ وقت نہیں بھولا، میں حساب لوں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا.